کیا عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کو بھی متنازع بنایا؟ کیا جنرل باجوہ استعفیٰ دینے والے تھے؟ حکومتی حلقوں میں کھلبلی۔ اکتوبر 2021 میں ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے حوالے سے آرمی چیف نے کس رد عمل کا اظہار کیا تھا، یہ ایک راز ہے جس سے صرف چند لوگ ہی واقف ہیں۔ وہ راز کیا ہے، اس ویڈیو میں جانیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا تقرر آرمی چیف کریں گے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے استعفیٰ دینے کا اشارہ دیا تھا۔ جنرل باجوہ کے رد عمل سے حکومتی حلقوں میں افراتفری پھیل گئی تھی، کیونکہ اس استعفے کی وجہ سے وہ قبل از وقت تبدیلیاں ہوتیں جو عمران خان نہیں چاہتے تھے۔ گزشتہ سال 6 اکتوبر 2021 کو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مشاورت کے بعد جنرل باجوہ نے دیگر تقرریوں اور تبادلوں کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو پشاور بھیج دیا۔ وزیر اعظم آفس سے آرمی چیف کو پیغام بھیجا گیا جس سے اشارہ ملا کہ عمران خان فیصلے سے مطمئن ہیں۔ اسی دن آئی ایس پی آر نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی لگائے جانے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ اگلے دن عمران خان نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور پیغام بھیجا کہ وہ فیض حمید کو چارج چھوڑنے نہیں دیں گے۔ یہ بات جنرل باجوہ کے لیے پریشان کن تھی، کیونکہ عمران خان نے پہلے تو رضامندی کا اظہار کیا تھا، لیکن بعد میں اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کے اس اقدام سے وہ تمام تبادلے اور تقرریاں واپس ہو جاتیں جن کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو فون کیا اور کہا کہ وہ عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اس صورتحال نے حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچا دی، کیونکہ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ ایک ایسے موقع پر چلے جائیں جب ان کی اسکیم کے تحت انہیں کم از کم 1 سال چاہیے تھا، تاکہ سینیورٹی لسٹ میں اپنے من پسند امیدوار کو لایا جا سکے، جہاں اس امیدوار کے نام پر آرمی چیف کے عہدے کے لیے غور کیا جا سکے۔ کابینہ ارکان نے جنرل باجوہ سے کئی ملاقاتیں کی تاکہ انہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے قائل کیا جا سکے۔ معاملات کو ٹھنڈا کرنے پر 5 دن لگ گئے، جس کے بعد عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان بنی گالہ میں ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے ہزیمت سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ مانگ لیا، جس کے بعد عمران خان نے آئی ایس آئی چیف کے عہدے کے لیے 3 امیدواروں کے نام مانگے، لیکن حتمی طور پر اسی افسر کو عہدے پر لگایا جس کا اعلان آئی ایس پی آر پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔